السلام علیکم، میں ہوں نعمان منور اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر، کیونکہ 17 رمضان آنے والی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ کیسے وقوع پذیر ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں یا جو بھی سارے جو ڈسکشن کرتے ہیں علماء کرام موسٹلی وہ بات کرتے ہیں ہجرت مدینہ اور اس کے فوراً بعد غزوہ بدر کی۔ تو غزوہ بدر ہوا کیسے؟ غزوہ بدر تک مسلمان پہنچے کیسے؟ اس کے پیچھے 2 سال ہیں، 2 سال کی مسلسل حالت جنگ ہے۔ اس 2 سال کی حالت جنگ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ایکچولی اساس جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے۔ نبی پاک کی جو کوشش ہے، جو ساری سٹرگل ہے غزوہ بدر تک کی، وہ ساری ڈسکس ہو رہی ہے، ساری جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق ڈسکشنز بہت کم ہیں، تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے، علماء کرام بھی موسٹلی خاموش ہیں۔ تو بغیر کسی انتظار کے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک نے 8 جنگی مہمات جو ہیں وہ بھیجیں۔ تقریباً ہر مہینے ہی نبی پاک جو ہیں ایک قافلہ جو ہے کسی نہ کسی صحابی کی سربراہی میں بھیج دیا کرتے تھے کفار کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، کفار مکہ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل 8 ہیں۔ ان میں 4 ایسی ہیں جس میں نبی پاک بخود بقلم خود شریک ہوئے۔ اس جنگ کو جس میں نبی پاک خود شریک ہو جائے ہم غزوہ کہتے ہیں، اور 4 ایسی ہیں جس میں نبی پاک نے خود شرکت نہیں کی، لیکن صحابہ کرام کی سپردگی میں یا سربراہی میں قافلے روانہ کیے۔ ان کو جن میں نبی پاک شرکت نہ کریں ان جنگوں کو سریہ یا سرایا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے دوران ہی قتال کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مکہ میں جب تک تھے تب تک اجازت نہیں تھی کہ آپ ریئیکٹ کریں، آپ آگے سے کنفرنٹ کریں، لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی، ہجرت کے دوران ہی نبی پاک کو قتال کا، جہاد کا حکم ہو گیا کہ اب آپ کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے آپ کی پیسیو ریزسٹنس جو ہے وہ ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہوتی ہے کہ اب تصادم ہوگا۔ اب اس ایکٹیو ریزسٹنس کے 2 مرحلے تھے۔ ایک تھا پہلا مرحلہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے پولیٹیکل کنٹینمنٹ۔ یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ مدینہ سے باہر مختلف قبائل جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، کبھی خود جاتے ہیں، کبھی کسی قافلے کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے کی طرف جاتے تھے، وہاں کچھ دن قیام کرتے تھے، ان کے ساتھ ڈپلومیسی کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ یا آپ غیر جانبدار ہو جائیں، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کفار مکہ کا ساتھ بھی نہ دیں، یا پھر ان کو اپنا حامی بنا لیتے تھے کہ وہ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ ڈپلومیسی جو ہے کامیاب اس طرح ہوئی کہ جو عرب کے قبائل تھے وہ مسلمانوں کو قریش مکہ سے علیحدہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ابھی جو ٹولہ تھا مسلمانوں کا ہجرت کر کے آیا ہوا وہ تقریباً تمام ہی مہاجرین پر مشتمل تھا، اور مہاجرین جو ہیں وہ قریش مکہ ہی میں سے تھے بہرحال۔ تو عرب کے جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کو قریش مکہ سے الگ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ ان دونوں کی آپس کی لڑائی کو ایک خانہ جنگی سمجھتے تھے کہ یہ قریش ہی کا ایک حصہ ہے جو کہ علیحدہ ہو گیا ہے اور ان کے درمیان کچھ خانہ جنگی چل رہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک ان کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ قریش کا ساتھ بھی نہ دیں جو کہ مکہ میں ہیں، اور قبائل رضامند بھی ہو جاتے تھے کہ کل کو ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو کہیں ہمیں ہی نہ مار دیا جائے، ہمارے ہی خلاف نہ ہو جائیں کہ اس ٹائم آپ نے ہم میں سے ایک دھڑ کی حامی بھری تھی یا ایک دھڑ کا ساتھ دیا تھا۔ تو موسٹلی قبائل جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک سیف گارڈ ملا، ایک کشن ملا۔ اب وہ 4 غزوات یا مہمات جن میں نبی پاک بقلم خود گئے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر جو کیا وہ بنو زمرہ کے قبیلے کی طرف کیا۔ ان کے ساتھ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ پیش آیا، رہے کچھ دن قیام کیا، ان کے ساتھ ڈپلومیسی کا معاملہ اختیار کیا اور ان کو غیر جانبدار کر کے واپس چلے آئے۔ اسی طرح جو دوسرا جو غزوہ ہے یا جسے غزوہ ابوا کہتے ہیں، تیسرا جو ہے وہ ہے غزوہ ذی العشرہ، یہ یا غزوہ بوات۔ یہ غزوہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس غزوے کا لنک ڈائریکٹلی ابو سفیان کے اس قافلے سے ہے جو کہ بعد میں شام سے واپس مکہ آ رہا تھا، تو جس کو مسلمان لوٹنا چاہتے تھے، اور یہ وہ قافلہ ہے جو ابھی مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ مطلب مسلمانوں نے اس کو دونوں موقعوں پر انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، جب وہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا
یا جب شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا. جب مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا تو اس غزوے کا نام غزوہ بواد یا غزوہ ذی العشرہ ہو گیا، لیکن مسلمان اس کو نہیں پکڑ سکے، وہ راستہ بدل کے نکلتا بنا. اور جو آخری غزوہ ہے، چوتھا غزوہ، غزوہ بدر سے پہلے، وہ ہے غزوہ بدر اولا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ارز بن عشری نامی ایک شخص جو ہے وہ اپنے طور پر قریش مکہ کی پشت پناہی کے بغیر مدینہ تک آتا ہے. مدینہ کے گرد و نواح میں مویشیوں کو چراتا ہے اپنے گروہ کے ساتھ اور بھاگ نکلتا ہے. نبی پاک اس کا تعاقب کرتے ہیں بذات خود، بدر کے مقام تک آتے ہیں، اسے نہیں پکڑ پاتے اور وہیں تک رک جاتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں. 4 جو سرایہ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں نبی پاک خود نہیں گئے لیکن اصحاب کو بھیجا، ان کی سربراہی میں قافلے بھیجے. یہیں سے دوسرا مرحلہ کہ نبی پاک قریش مکہ کا اکنامک بلاکیڈ کرنا چاہ رہے تھے. قریش مکہ جو تھے وہ متولی ہونے کے ناطے عرب کے اندر کھلم کھلا گھومتے پھرتے تھے، اپنے قافلوں کو لے کے، اپنے جو تجارتی قافلے تھے ان کو لے کے کھلم کھلا گھومتے تھے. ان کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا کہ یار یہ متولی ہیں، ان کو نہیں چھیڑتے. ڈاکو ان کو نہیں پڑتے تھے، راہزن ان سے نہیں چراتے تھے کچھ. تو کفار مکہ کے جو قافلے ہوتے تھے وہ سیف ہوتے تھے. لیکن اب مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے نکل چکے، مدینہ میں آ چکے، تو اب مسلمان جو ہیں وہ بھی قریشی تھے. ان کو تو ڈر نہیں تھا کسی اور کا، وہ تو آلریڈی کنفرنٹریشن میں آ چکے تھے، تو وہ قریش مکہ کو کنفرنٹ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے. تو اب مسلمانوں نے قریش مکہ کے جو قافلے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی پریزنس شو کرنا شروع کر دی ان رستوں پہ جہاں سے کفار مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے. پہلی جو مہم تھی وہ حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی پاک نے بھیجا، جو کہ 30 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا، اور وہ ساحل سمندر کے پاس پہنچا جہاں سے ایک تجارتی قافلہ یا تجارتی راستہ گزرتا تھا. وہاں سے تجارتی قافلہ ابو جہل کی سربراہی میں گزر رہا تھا، جو کہ 300 لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہاں تقریباً جھڑپ ہونے لگی تھی، اور 110 کی ریشو سے 30 مقابلہ 300 ایک جنگ ہونے لگی تھی. لیکن بیچ میں ایک ثالث آ گیا جس کا معاہدہ آلریڈی نبی پاک کے ساتھ ہو چکا تھا، تو جنگ نہیں ہوتی. دوسری مہم جو ہے وہ حضرت عبیدہ بن الحارث کی سرکردگی میں راغب ایک علاقہ ہے جو کہ عمرہ اور حج کرنے جو جاتے ہیں لوگ، ان کو بہتر پتہ ہوگا، اس مقام کی طرف بھیجا. یہاں تقریباً جھڑپ ہوئی، تو میں ہوئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلا دیا. اس تیر کے نتیجے میں کسی کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ایک انڈیکیشن مل گئی کہ مسلمان جو ہے وہ پرو ایکٹیو اپروچ چاہ رہے ہیں، ڈیفینسو اپروچ نہیں چاہ رہے. اور تیسری مہم جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں زرار کے مقام کی طرف بھیجی گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کفار مکہ کو یہ بتایا جائے، یہ شو کرایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب ان کے تجارتی قافلوں کے رستوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. چوتھی مہم جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن حجش ایک صحابی ہیں، ان کی قیادت میں وادی نخلہ کی طرف بھیجی گئی، جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے، اور جہاں سے قافلے جو تجارتی گزرتے ہیں وہ یمن کی طرف جاتے ہیں. وہاں جو ہے عمر بن عبداللہ نامی ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن جھڑپ نہ ہوئی، بچا ہو گیا، کیونکہ وہ 5 یا 6 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا ان کا قافلہ، اور یہ تقریباً 22 سے 23 لوگ تھے. اب یہ دیکھیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف ڈیفینسو موڈ پر چلا، یا اسلام جو ہے تلوار صرف تب اٹھائی جب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، جب کفار نے ان کا جینا حرام کر دیا تب انہوں نے تلوار اٹھائی اپنے دفاع کے لیے، ایسا نہیں ہے. قتال کا حکم ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہو گیا تھا، انفیکٹ ہجرت کے دوران ہی ہو گیا تھا، اور نبی پاک نے جب مدینہ آئے تو آپ نے پروپر ریگولرلی ہر مہینے جو ہے وہ قافلے بھیجے کفار کی سرویلنس کے لیے، ان کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے، ان کا پولیٹیکل کنٹینمنٹ کی، ڈپلومیٹک کنٹینمنٹ کی، اکنامک بلاکیڈ کیے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلا علم مسلمانوں نے اٹھایا، پہلا تیر مسلمانوں نے چلایا، اور پہلا قتل بھی مسلمانوں نے کیا. تو حق کی سربلندی کے لیے اگر تلوار بھی اٹھانی پڑی تو اٹھائیں گے، پرو ایکٹیو اپروچ بھی اپنانی پڑی تو اپنائیں گے. یہی کیا نبی پاک نے، اور یہی 2 سال ہیں جو غائب ہیں ہسٹری سے اسلامک، اور پتہ نہیں کیوں نہیں بتائے جاتے. سیدھا بدر پر آ کر بریک لگتی ہے ہجرت مدینہ کے بعد. ان 2 سالوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہماری اپروچ پرو ایکٹیو تھی. ہم نے ڈیفینسو نہیں رہنا، ہم نے جھک کے نہیں جینا، ہم نے سر اٹھا کر جینا ہے. اب وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف گیا تھا اور جس کو مسلمانوں نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی تھی غزوہ بواد کے اندر، وہ واپس آ رہا ہے. اب مسلمانوں نے دوبارہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے ایک
ایمرجنسی میسیج جو ہے مکہ کی طرف بھیجا کہ میرے قافلے کو خدشہ ہے مسلمانوں کی طرف سے، تو میری مدد کے لیے کوئی کمک بھیجی جائے۔ تو یہاں کفار مکہ جو ہیں ان کو اب 2 پوائنٹس مل گئے، 2 ریزنز مل گئی۔ ایک وادی نخلہ میں جو عمر بن عبداللہ مارا جاتا ہے اس کا بدلہ لینا ہے، اور ایک ان کے تجارتی قافلے یا ان کے جو اکنامک ایسٹس ہیں، سٹیکس ہیں، ان کو بچانے کے لیے اب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے 1000 کا لشکر جو ہے اسلحے سے لیس مکہ سے نکلا مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ اب میں ایک اور چیز کا یہاں ذکر کرتا چلوں کہ جو تمام مہمات تھیں، یہ تمام غزوات جو تھے جو نبی پاک کے ساتھ پیش آئی یا نبی پاک نے سر انجام دیے، ان سب میں ایک بات یونیک تھی کہ جو مہمات ہیں ان میں بھی کسی انصاری صحابی کو شامل نہیں کیا گیا، جو غزوات تھے ان میں بھی کسی انصاری صحابی کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ جو عرب کے قبائل تھے ان کو یہ عقیدہ جو ہے پختہ ہو گیا کہ یہ سول وار ہی ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو لشکر کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں تو ابو سفیان کے اس قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، تو ان کو خبر ملتی ہے کہ مکہ سے 1000 لشکر اسلحے سے لیس ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ درپیش آتا ہے، نبی پاک اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے جس میں وہ سارا سامان ہے جو ہمارا لٹ چکا تھا، اس کے بدلے کا جو سامان ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اکنامک بینیفٹس ہیں، مال ہے، اسباب ہے، اور دوسری طرف ایک لشکر ہے 1000 لوگوں کا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کی یقین دہانی دلائی ہے۔ اس سارے واقعے کا ذکر سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ تقریباً ساری ہی غزوہ بدر کے واقعات کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر آپ کا من ہو تو آپ اس کو لازمی پڑھیے گا، اس کا ترجمہ لازمی پڑھیے گا۔ تو نبی پاک یہاں جو ہیں وہ اب منتظر نظر آتے ہیں، جیسے وہ کچھ چاہ رہے ہوں اپنے اصحاب سے۔ تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، بڑی شاندار سپیچ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ نبی پاک اس کا کوئی رد عمل نہیں دیتے، نبی پاک کوئی رسپانس نہیں دیتے اس بات کا۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی جاندار سپیچ کرتے ہیں، لیکن نبی پاک پھر کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح تو نہیں ہیں کہ جب امتحان کا موقع آیا تو کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ ہمیں آپ اگر حکم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مریں گے، اور جہاں کہیں گے ہم جائیں گے۔ لیکن نبی پاک نے اس کا بھی کوئی رسپانس نہ دیا۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ، روایت میں سعد بن معاذ بھی آتے ہیں، کھڑے ہوئے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک سعد تھے جو کھڑے ہوئے، جو کہ انصار کے سربراہ تھے دونوں قبیلوں۔ وہ کھڑے ہوئے نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روح سخن جو ہے وہ مہاجرین نہیں ہیں، انصار ہیں، شاید آپ انصار سے ان کا موقف پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری جان و مال آپ پر قربان، اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر اپنی سواریاں اتارنے کا کہیں گے تو ہم اتار دیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ یمن کے آخری کونے تک لے جاؤ اور تمہاری سواریاں جو ہے وہ دبلی ہو جائیں، مرنے کے قریب آ جائیں، نہیں رکنا تو ہم نہیں رکیں گے، ہم چل پڑیں گے آپ کے حکم پر، کیونکہ ہمیں آپ کا جو پیغام ہے وہ سچا لگتا ہے، آپ جو ہیں ہمیں سچے رسول لگتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ بیعت عقبہ ثانی جو ہے اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نبی پاک اگر مدینہ آتے ہیں تو ہم مدینہ والے ان کی دیکھ بھال اور ان کا ڈیفنس اسی طرح کریں گے جتنا ہم اپنے اہل و عیال کا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا کرتے ہیں، لیکن مدینہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کے اوپر کفار حملہ کرتے ہیں۔ مگر آج یہ معاملہ تھا کہ کفار مکہ مدینہ کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہے تھے، مسلمان جو ہیں وہ تو مدینہ کی حدود سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو اب ان سے ان کی رائے پوچھنا ضروری تھا۔ تو نبی پاک نے ان کی جب یہ رائے جانی تو نبی پاک کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو اب نبی پاک اپنے قافلے کو لے کے بدر کے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ عتبہ بن ربیہ ایک ایسا تھا، انسان تھا قریش مکہ میں سے جو تھوڑی سی سینس رکھتا تھا یا پولیٹیکل انسائٹ رکھتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے آخری شام تک کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، اس کو لوگوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تم بزدل ہو، چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، یہ بزدل تھا۔ جس طرح ابو لہب جو ہے اس نے کسی اور کو بھیج دیا اپنی جگہ لڑنے کے لیے، بزدل تھا، وہ نہیں آیا اس جنگ میں لڑنے۔ تو عتبہ بن ربیہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں اترے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے 3 جنگجو اپنے پیش کرو۔ تو نبی پاک نے 3 انصاری صحابی کو بھیجا،
اس نے پوچھا من انتم، مطلب تم کون لوگ ہو؟ تو اپنے بارے میں بتایا کہ ہم انصار ہیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ تکبر میں کہا کہ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ نسلی تکبر تھا جس کی جڑ وہ نبی پاک کو مانتے تھے کہ نبی پاک نے قریش کا ایک دھڑ علیحدہ کر دیا ہے اور قوم کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ اس بات کی بھی انہیں کافی زیادہ جو ہے نا جلن تھی۔ اور دوسری پوائنٹ جو تھی وہ خانہ جنگی تھی کہ ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، تم سے لڑائی نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں سے لڑنے آئے ہیں جو ہمارے دھڑ سے علیحدہ ہوئے ہیں، قریش کے ہی وہ لوگ، چنانچہ ان کو ہمارے سامنے بھیجو۔ تو حضرت علی آئے مقابلہ کرنے شیبہ کا، حضرت حمزہ مقابلہ کرنے آئے عتبہ بن ربیعہ کا، اور حضرت عبیدہ مقابلہ کرنے آئے ولید کا۔ حضرت علی نے شیبہ کو واصل جہنم کیا، حضرت حمزہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا، لیکن ولید اور حضرت عبیدہ کا جو مقابلہ ہے وہ ذرا طول پکڑ گیا۔ اس نے حضرت عبیدہ کے پاؤں کاٹ دیے تو حضرت علی پہنچے اور ان کی مدد کی اور ولید کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے کیا ہوا۔ بات کر لیتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا۔ بات ہوتی ہے ہجرت مدینہ کی، بات ہوتی ہے غزوہ بدر کی، اور سیدھی بات ہوتی ہے پھر غزوہ احد کی۔ یہ جو درمیان کے 13 مہینے ہیں، ان کے اندر کس طرح کنسٹرکٹ ہوئے ایونٹس، ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس چیز کی۔ قرآن نے بھی اس غزوہ کو یوم الفرقان کہا اور حق اور باطل کی جنگ کہا۔ حق کو ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الانفال میں سارا ذکر ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لازمی پڑھیں۔ عرب کے قبائل جو سمجھ رہے تھے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ جنگجو قوم ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کے راز کھل گئے کہ یار اتنے بھی جنگجو نہیں ہیں کہ 313 نہتے لوگ جو ہیں، تقریباً نہتے جو لوگ ہیں، ان سے مطلب شکست کھا گئے۔ تو کفار کی جو ایک تھی نا رعب و دبدبہ، وہ کم ہوتا گیا، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اور یہ جو 13 مہینے ہیں غزوہ احد تک، یہ تقریباً آسان گزرے، کیونکہ اس میں پھر ایک رعب سا بیٹھ گیا تھا۔ قبائل نے اور دوسرے لوگوں نے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جنگ سے خالی گزرے، کیونکہ ہجرت مدینہ سے لے کے 6 ہجری تک، صلح حدیبیہ تک، مسلمان کنٹینیوسلی حالت جنگ میں رہے ہیں قریش مکہ کے ساتھ۔ اور ان میں یہ 13 مہینے جو ہیں، ان سالوں میں یہ قدرے آسان تھے کہ جو کفار مکہ تھے وہ شکست کھا کے ان کے حوصلے پست ہوئے تھے، اور باقی جو قبائل تھے عرب کے، ان کو بھی ایک رعب سا بیٹھ گیا تھا ان کے اندر بھی مسلمانوں کا، کہ مسلمان جو ہیں وہ کافی جنگجو ہیں۔ 1000 کو اگر ہرا سکتے ہیں 313 کے ساتھ، تو یہ ہمارے ساتھ بھی لڑکے ہمیں بھی ہرا سکتے ہیں۔ اسی دور میں پھر مزید معاہدے ہوتے ہیں نبی پاک کے اور قبائل کے ساتھ، اور پھر اسی دور میں لوگ اب مسلمانوں کا رعب و دبدبہ دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ منافقت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہاجرین جو تھے وہ پیورلی اپنی ڈسکریشن پر مسلمان ہوئے تھے، اور وہ سارے جو مسائل تھے، مصائب تھے، ان کو دیکھ کر، ان کو جھیل کر مسلمان ہوئے تھے، پیور مسلم تھے، سابقون اولون تھے، ٹھیک ہے، وہ منافق نہیں تھے۔ لیکن اب چونکہ لوگ رعب و دبدبہ دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا مہاجرین کا تھا یا انصار کا تھا، جنہوں نے جگہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب منافقین بھی ایڈ ہونے لگے، اب منافقین والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایڈ ہونے لگا۔ یہاں میں بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ایک موقف ہے کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ منافق نہیں تھے، مدینہ میں آئے تب آ کے منافقوں کے اوپر جو تمام صورتیں اتریں، منافقون ہیں اور منافقین والے معاملات ہونا شروع ہوئے، تو اس لیے یہ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ منافق نہیں تھے، کیونکہ نبی پاک کی زندگی کے 13 سال جو مکہ میں رہے ہیں ان میں کوئی بھی منافقین کے متعلق آیت نہیں اتری۔ تو میں یہ اس چیز کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے لوگ جو سابقون اولون تھے وہ منافق نہیں تھے، لیکن بعد میں جو مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہوئے ان کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں تھا، وہ بھی رعب و دبدبہ دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، ان کا ایمان جو ہے وہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا پہلے مہاجرین کا تھا۔ تو ان کے اندر بھی منافقت کا ایلیمنٹ پایا جا سکتا ہے، اس کو ٹوٹلی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منافق نہیں تھے۔ تو یہ تھا غزوہ بدر، جو کہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، اور جس سے ایک جو کایا پلٹ دی عرب کی، مسلمانوں نے ایک ہسٹری سیٹ کر دی، ایک پیسرنٹ سیٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہی بن گیا ہمیشہ کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی سپر پاورز کو یا اپنے سے بہت بڑے جو پاور تھی اس کو ٹکر دے دیتے تھے اور ہرا دیتے تھے۔ یہ پریسیڈنٹ یہیں سے سیٹ ہوا تھا۔ غزوہ بدر نے انہوں نے 313 کے ساتھ مقابلہ کیا، 1000 کا ہرا دیا،
جن کو جنگجو اور بڑے روب و دبدبہ والا مانتے تھے، پورے عرب کے قبائل، قریش مکہ کو ہرا دیا، اس کے بعد پرشین امپائر سے ٹکر لی، اس کو ہرا دیا، اس کے بعد رومن امپائر سے ٹکر لی، اس کو ہرا دیا۔ تو مسلمان جو ہے ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ جب بھی قلیل ہوتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں، اور جب بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے غزوہ حنین میں پھر ہوا، غزوہ احد میں ہوا کہ تعداد میں زیادہ تھے تو الٹا کمزور پڑ گئے، اور وہی معاملہ ہمارے ساتھ آج ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو آج شاید کمزور ہیں، اور جب ہم تعداد میں قلیل ہو جائیں گے تو شاید ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہسٹری آپ کو بتاتی ہے، انالیسس کرنے کا موقع دیتی ہے چیزوں کا کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں۔ یہ چیز میں نے بھی ہسٹری سے ہی نکالی پڑھ کے کہ یار تعداد میں کم ہوتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں۔ تو اپنی ہسٹری کو پڑھا کریں، ہسٹری سے انالیسس نکالنے کی کوشش کیا کریں، پرسپیکٹیو بنایا کریں اور چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو غزوہ بدر کے اوپر، اس سے پہلے کے 2 سال اور اس کے بعد کے 13 ماہ جو تھے ان کے اوپر۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو اس کو شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ایونٹ ہو جو غزوہ بدر کے متعلق ہو جو میرے سے مس ہو گیا اور آپ چاہتے ہو کہ بتانا ضروری تھا تو لازمی کمنٹ کیجئے گا۔ شکریہ۔